آج ہم سنیں گے ایک ایسی کہانی جس میں ہے صبر بھی، حسد بھی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت اور انصاف۔ یہ ہے کہانی ایک پیغمبر کی جن کا نام ہے حضرت یوسف ان کا ذکر قرآن میں سب سے حسین کہانی کے طور پر کیا گیا ہے۔ احسن القصص، the most beautiful of stories۔ حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب ایک پیغمبر تھے اور ان کے 12 بیٹے تھے، لیکن یوسف سب سے زیادہ نورانی تھے۔ ان کا چہرہ روشن تھا، اخلاق بے مثال۔ ان کے والد ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اسی بات کا حسد ان کے بھائی کرتے تھے۔ ایک رات یوسف نے اپنے ابو سے کہا، ابا جان، میں نے ایک عجیب سپنا دیکھا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، یہ سپنا کسی کو مت بتانا، تیرے بھائی تجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن انہیں پتا تھا یہ سپنا کسی بزرگی کا پیغام ہے۔ یوسف کے بھائی اکثر کہتے، ہمارے ابو یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمیں انہیں ہٹا دینا چاہیے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں حسد ڈال دیا اور انہوں نے ایک سازش رچی، یوسف کو کہیں لے جا کر مٹا دینے کی۔ ایک دن انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا، ابا، ہمیں یوسف کو بھی کھیتوں میں لے جانے دیجیے، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ حضرت یعقوب منظور کر لیتے ہیں۔ جنگل کے راستے بھائی یوسف کو ایک اندھیرے گہرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس وقت یوسف صرف 12-13 سال کے تھے، لیکن دل میں تھا ایمان اور اللہ پر یقین۔ رات کو بھائی رو رو کر واپس گئے۔ حضرت یعقوب کے سامنے یوسف کا کرتا لائے جس میں جھوٹی خون لگا تھا۔ ابا، ایک بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا۔ حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ انہوں نے بس کہا، فصبرن جمیل، میں خوبصورت صبر کروں گا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو رکے نہیں۔ یوسف اکیلے تھے اندھیرے کنویں میں، لیکن ان کا دل روشن تھا۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا، تو ایک دن ان لوگوں کو ان کا یہ کام یاد دلائے گا جب وہ تجھے پہچان بھی نہیں پائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ کچھ وقت بعد ایک کارواں اس جگہ سے گزرا۔ پانی نکالنے کے لیے جب انہوں نے بالٹی ڈالی، یوسف کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، یا بشرا، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ کارواں کے لوگ یوسف کو مصر لے گئے اور بازار میں بیچ دیا۔ یوسف ایک دام پر بیچ دیے گئے، صرف چند سکے کے بدلے۔ لوگوں نے ان کی قیمت نہیں پہچانی، لیکن اللہ کی نظر میں ان کی قیمت بہت اونچی تھی۔ لوگوں نے یوسف کو غلام سمجھا، اللہ نے انہیں پیغمبر بنایا۔ یوسف کو مصر کے عزیز منتری نے خریدا اور اپنی بیوی سے کہا، اس سے عزت سے رکھنا، شاید ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوسف اب ایک نئے سفر پر تھے جہاں ان کا امتحان اور بھی بڑا ہونے والا تھا۔ یوسف نے ایمانداری، حیا اور اخلاق کا بہترین نمونہ دکھایا۔ عزیز کا گھر ان سے متاثر ہوا۔ لوگ کہتے، یہ غلام نہیں، یہ تو کسی راجا کا لڑکا لگتا ہے۔ لیکن جو ہونے والا تھا، اس نے یوسف کی زندگی پلٹ دینی تھی۔ مصر کے عزیز کی بیوی یوسف پر فدا ہو گئی تھی۔ ایک دن جب گھر میں کوئی نہیں تھا، اس نے یوسف کو اپنے طرف بلایا، لیکن یوسف نے دوڑ لگائی اور کہا، معاذ اللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ وہ ان کا دامن پکڑ کر چیخی اور یوسف لگایا کہ یوسف نے ان پر نیت خراب کی۔ جب بات شہر میں پھیلی تو لوگ کہنے لگے، عزیز کی بیوی اپنے غلام کے پیچھے پاگل ہے۔ اس الزام کو چھپانے کے لیے یوسف کو جیل بھیجے دیا گیا۔ جیل ایک اندھیری جگہ تھی، لیکن یوسف کا چہرہ نور سے روشن تھا۔ انہوں نے وہاں بھی لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ سب قیدیوں نے ان کی سچائی، ایمانداری اور اخلاق کو پسند کیے۔ ایک دن 2 قیدیوں نے یوسف سے کہا، ہم نے عجیب سپنے دیکھے ہیں، کوئی ہمیں تعبیر بتائے۔ ایک بولا، میں سپنے میں دیکھتا ہوں کہ شراب بنا رہا ہوں۔ دوسرا بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ یوسف نے فرمایا، پہلا قیدیوں راجا کے پاس واپس جائے گا اور کب سے اس کو پلائے گا، دوسرا اس پھانسی ہوگی اور اس کا جسم پرندے کھائیں گے۔ پھر یوسف نے پہلے قیدیوں سے کہا، جب راجا کے پاس واپس جائے تو مجھے یاد دلانا، میں بے وجہ جیل میں ہو۔ لیکن شیطان نے قیدیوں کو یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کچھ سالوں تک جیل میں ہی رہے۔ لیکن یوسف نے صبر نہیں چھوڑا۔ He knew Allah's plan is always better than our plan۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب سپنا دیکھا۔ 7 موٹے گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا گئیں، 7 ہریالی بالیں اور انہیں کھا گئیں 7 سوکھی بالیں۔ کسی بھی دربار والے نے اس خواب کی تعبیر نہیں بتائی۔ تب یوسف کے پرانے قیدیوں کو یاد آیا، میں ایک آدمی کو جانتا ہوں یوسف، اس نے ہمارے سپنے بالکل صحیح بتائے تھے۔ راجا نے یوسف کو بلوا بھیجا۔ یوسف نے صبر سے سنا اور کہا، 7 سال تک کھیتی اچھی ہوگی، لیکن اس کے بعد 7 سال قحط آئے گا۔ آپ لوگوں کو اگلے سالوں کا اناج سنبھال کے رکھنا ہوگا۔ راجا نے یوسف کی ایقال اور ایمان سے متاثر ہو کے کہا، ہمیں ایسا شخص چاہیے جو ان مشکل حالات کو سنبھالے۔ لیکن یوسف نے پہلے اپنی نردوش ہونے کی تصدیق مانگی۔ زلیخا کو سب کے سامنے اقرار کرنا پڑا۔
मैंने यूसुफ पर झूठा इल्जाम लगाया था। यूसुफ ईमानदार था। इस इकरार के बाद यूसुफ एएस जेल से इज्जत के साथ निकले। राजा ने यूसुफ एएस को मिस्र का मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बनाया। सारा अनाज, पूरी प्लानिंग उनके जिम्मेदारी में दी। आज से तुम हमारे मुल्क के जिम्मेदार हो। यूसुफ एएस ने अमानतदारी और अकल के साथ काम किया। वक्त गुजरता गया। 7 साल की खुशहाली के बाद काहट का वक्त आया, लेकिन यूसुफ एएस की प्लानिंग की वजह से मिस्र में लोगों को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरे शहरों से लोग अनाज लेने मिस्र आने लगे। एक दिन यूसुफ एएस के अपने भाई, जिन्होंने उन्हें कभी कुएं में फेंका था, मिस्र आए। उन्होंने यूसुफ एएस को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ एएस ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। वक्त ए गया है, अल्लाह का वादा पूरा होने वाला है। मिस्र आए 2। उन्होंने यूसुफ एएस को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ एएस ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने एक प्लान बनाया छोटे भाई बिन्यामिन को रोकने का। यूसुफ ने अनाज के साथ एक राजा का प्याला बिन्यामिन की बोरी में छुपवा दिया। फिर ऐलान हुआ, राजा का प्याला चोरी हो गया है। जब बिन्यामिन की बोरी चेक की गई, प्याला मिल गया और यूसुफ ने कहा, इसे मिस्र में ही रोकना पड़ेगा। भाई घबरा गए। उन्होंने कहा, हमारा अब्बा यूसुफ के गम में अब तक रो रहे हैं। अगर बिन्यामिन भी चला गया तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनमें से एक भाई ने कहा, मैं यहीं रुक जाता हूँ, जब तक अब्बा इजाजत न दे मैं मिस्र नहीं छोड़ूंगा। यूसुफ एएस देख रहे थे, उनके भाई बदल गए थे। यूसुफ एएस भी और नहीं छुपा सके। उनके जज्बात उभार आए। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था, जब तुम जानते भी नहीं दी? सब भाई एकदम चौंक गए। क्या तुम यूसुफ हो? मैं हाँ यूसुफ हूँ, और ये मेरा भाई बिन्यामिन है। अल्लाह ने हम पर करम किया है। भाई रो पड़े। उन्होंने कहा, वल्लाही हमने गलती की, हमने जुल्म किया। यूसुफ एएस ने कहा, ला तस्ताइबु अलैकुम, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। सुभान अल्लाह। यूसुफ एएस ने हस वक्त भी माफी को चुना, नफरत को नहीं। यूसुफ एएस ने अपना कुर्ता दिया और कहा, इसे ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर डालो, उनकी रोशनी वापस ए जाएगी। जब कुर्ता हजरत याकूब एएस तक पहुंचा, उन्होंने उसे चेहरे पर डाला और फौरन उनकी आंखों की रोशनी वापस ए गई। क्या मैंने नहीं कहा था? मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। हजरत याकूब एएस, उनके सब बेटे और पूरा खानदान मिस्र चला गया। वहां यूसुफ एएस ने उनका इज्जत से स्वागत किया। उन्होंने अपने माँ बाप को तख्त पर बिठाया और तब वो मंजर पूरा हुआ। 11 सितारे, सूरज और चांद यूसुफ एएस के सामने सजदा कर रहे थे। वही ख्वाब जो यूसुफ एएस ने बचपन में देखा था। यूसुफ एएस ने अल्लाह से खूबसूरत दुआ मांगी, या अल्लाह, तूने मुझे हुकूमत दी, ख्वाब की तबीर सिखाई, तू ही मेरे लिए दुनिया और आखिरत में काफ़ी है। तो मुझे मुसलमान उठाएं और नेक लोगों में शामिल करें। हजरत यूसुफ एएस की जिंदगी हमें सिखाती है, सब्र सबसे बड़ा आशरा है। हसाद का अंजाम बुराई होता है, माफ़ी इज्जत देती है, और जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी नुकसान नहीं उठाता। कुरान में कहा गया, यूसुफ की कहानी सबसे बेहतरीन कहानियों में से है। आसानुल कसास, सूरह यूसुफ। तो दोस्तों, ये थी यूसुफ एएस की पूरी कहानी। एक किस्सा जो सिर्फ एक पैगंबर का नहीं, बल्कि सब्र, तकवा और अल्लाह के इंसाफ का मिसाल है। अगर आपने जिंदगी में कभी अंधेरा देखा है, ये कहानी याद रखना, कुएं के अंधेरों के बाद ही तख्त मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और दीनी दुनिया किड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को ये पैगाम जरूर भेजें। सब्र करो, अल्लाह का वादा हक है।